بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ان دنوں میں سے ہے کہ جب میں بعض گھریلو امور میں فیملی کی ہیلپ کرتا ہوں، اپنی زوجہ کی ہیلپ کرتا ہوں۔ البتہ ہمیشہ وقت نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ یہ کام نہیں کر پاتا، لیکن کبھی کبھار کوشش کرتا ہوں کہ چونکہ اس کام میں حسن ہے، اس کام میں اللہ کی رضائیت ہے، اس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو کوشش کرتا ہوں کہ کبھی کبھار اس فیض سے اور اس اچھائی سے محروم نہ رہنے کی وجہ سے کبھی کبھار گھر والوں کی ہیلپ کرتا ہوں۔ تو ہمیں اور آپ سب کو چاہیے کہ اپنے گھریلو امور میں اپنی فیملی کی ہیلپ کریں۔ تو کبھی کبھار فیملی کے ساتھ مختلف کاموں میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے والدہ ہوں، چاہے زوجہ ہوں، چاہے اولاد ہوں، ان کی مختلف کاموں میں ان کی مدد کریں۔ یہ اسلام کی بھی تاکید ہے، اور ہمیں بزرگان کی زندگی میں، ہمارے جو علماء ہیں، جو بزرگ ہستیاں ہیں، ان کی زندگی میں یہ سیرت ہمیں نظر آتی ہے۔ البتہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، انسان کی زندگی میں اللہ کی خاص رحمتیں، اللہ کا خاص لطف اس کام کی بدولت شامل ہوتا ہے، کیونکہ جس قدر انسان کے اندر خیر زیادہ ہو، جس قدر انسان کا فائدہ دوسروں تک پہنچے، اس قدر اللہ کی رحمتیں اس شخص پر نازل ہوتی ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کے گھر میں مدد انجام دیں، ہیلپ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ جو والدہ ہیں یا جو زوجہ ہیں وہ بھی کچھ ریسٹ کر سکیں، کچھ اپنے امور کو، جو ان کے ذاتی امور ہیں، ان کو انجام دے سکیں۔ اور یہ بھی کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ جب اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں، جب مثال کے طور پر برتن دھونا، وضو کرنا، غسل وغیرہ کرنا، اس میں اسلام کی تاکید یہ ہے کہ کم سے کم پانی خرچ ہو، کیونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اور خصوصاً بعض شہروں میں پانی کا بحران چل رہا ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی امانت ہے کہ ہم نے اپنی ضرورت کی حد تک ان کو استعمال تو کرنا ہے، لیکن آئندہ نسلوں کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے ان چیزوں کو ہم نے حفظ کرنا ہے، تاکہ ان تک یہ نعمتیں، اللہ کی یہ خاص نعمت ان تک بھی پہنچ جائے۔ ان کاموں کو انجام دینے سے یقیناً انسان کی زندگی میں برکات آتی ہیں۔ البتہ انسان کی زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو یہ بہت ایک اہم فیکٹر ہے کہ بعض مشکلات انسان کی زندگی سے اس کام کی وجہ سے، اسی امر کی وجہ سے کہ انسان اپنی فیملی کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے، انسان صاحب خیر بنتا ہے، انسان کی جو مدد ہے، انسان کا جو خیر ہے، انسان کے جو فوائد ہیں وہ دوسروں تک پہنچے، یہ خود مشکلات کو ایک برطرف کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ لیکن کبھی کبھار بعض مشکلات ان کاموں سے حل نہیں ہوتی، انسان کو انجام دینا چاہیے، اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن بعض اوقات بعض مشکلات اس وجہ سے انسان کے اوپر آتی ہیں کہ انسان کا رابطہ اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھار غفلتوں کا شکار ہوتا ہے، انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھار اس دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو بعض مشکلات آتی ہیں کہ انسان کو اللہ کے ساتھ فصل کر دیں، انسان کو کنیکٹ کرے اللہ کے ساتھ۔ کہتے ہیں دو دوست کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور اس بزرگ سے سوال کرتے ہیں کہ انسان کے اوپر جب مشکل آتی ہے تو اس مشکل اور اس کے حل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ اس مشکل اور مشکل کے حل کے درمیان فاصلہ کتنا؟
बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहता है कि मुश्किल और मुश्किल के हल तक फासला इंसान के घुटने से लेकर ज़मीन तक है। ये दो दोस्त ये बात सुनते हैं और उठकर चले जाते हैं। जब बाहर जाते हैं आपस में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि उस बुजुर्ग का मतलब क्या था, इस जुमले का मतलब क्या था। आपस में डिस्कशन करते हैं लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंचते। दोबारा बुजुर्ग की खिदमत में आते हैं और बुजुर्ग से सवाल करते हैं कि आपके इस जुमले का मतलब क्या है, आपके इस जुमले का मकसद क्या है कि मुश्किल और मुश्किल के हल के दरमियान इंसान के घुटने से लेकर ज़मीन तक फासला। तो बुजुर्ग दोबारा मुस्कुरा कर कहते हैं कि जब इंसान पर कोई मुश्किल आती है, इंसान पर जब कोई मुसीबत आती है, तो इंसान को चाहिए कि अपने घुटने ज़मीन पर टेके और अपना सर सजदे में रखकर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू कर दे। अल्लाह के साथ अपना राब्ता मजबूत करें, अपनी नक्स को, अपने मोहताज होने को, कि इंसान लम्हा बलम्हा अल्लाह का मोहताज है, इस मोहताजी को इंसान दर्क करे। ये मुश्किलात को हल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इंसान अपने मुश्किलात को इस तरीके से हल कर सकता है। तो हमें भी चाहिए कि जब कभी कभार मुश्किल आती हैं, अलबत्ता मुश्किलात की बहुत मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, मैं उन्हें इस व्लॉग में बयान नहीं करूँगा। कभी अगर फ़ुर्सत मिले तो जो मुश्किलात आती हैं उनकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, हमें क्या करना चाहिए वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन एक राह हल यही है कि हम इंसान अल्लाह के साथ अपना राब्ता मजबूत करें। जब हम पर कोई मुश्किल आए, सजदे में जाकर अल्लाह के साथ राज़ो नियाज़ करें, अल्लाह के साथ हमें मुनाजात करनी चाहिए। क़त्अन इस काम से हमारी बहुत सारी मुश्किलात दूर हो सकती हैं। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।